كلامه المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل صد احترام عزیزم محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالصمد قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس نشست میں ہم شریک ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور انہیں عمل کی تلقین کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے حوالے سے اور موجودہ زمانے کے حوالے سے ایک انتہائی قابل فکر موضوع اور قابل فکر بات ہے۔ یعنی آج کی ہماری اس بزم کا جو عنوان اور جو موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی، خودکشی کا رجحان، اس کی وجوہ اور اس کا علاج۔ سب سے پہلے یہ یاد رہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے وہ نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ ترقیاں کرتا ہے، کسی بھی معاشرے میں انقلاب آتے ہیں تو اس تمام کے جو محرکات ہوتے ہیں، اس تمام میں جو سبب بنتے ہیں اور اس تمام میں جو حقیقی طور پر قربانیاں دیتے ہیں وہ نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ بزرگوں کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں، انہیں صحیح گائیڈ لائن دیتے رہیں اور ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں آگے بڑھنے کی تلقین کرتے رہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنی ضعیف العمری کے باوجود میدان عمل میں آ کر نوجوانوں کو انہوں نے لیڈ کیا ہو۔ بہت کم ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔ اب میں وہ مثالیں تو بیان نہیں کروں گا وگرنہ یہ ایک لمبی فہرست ہو جائے گی، جن میں سب سے آخری مثال علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود آگے بڑھ کر نوجوانوں کو لیڈ کیا۔ تو ایسی مثالیں تاریخ ہمیں کم بتاتی اور دکھاتی، اور نوجوان بھی ہمیشہ اسی شخص کی بات زیادہ سنتے اور زیادہ اس شخص کی بات پر غور کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر ان کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر آگے کام کرے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی زیادہ تر فوکس نوجوان صحابہ کرام تھے، جن کی آپ نے تربیت فرمائی، جنہیں آپ نے مختلف امور میں مہارت عطا فرمائی، مختلف قسم کی چیزیں انہیں سکھائیں، یہاں تک کہ وہ تمام نوجوان آگے بڑھ کر اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے رہبر اور رہنما بنے۔ ان میں مثال حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کم عمری کے باوجود مسلمانوں کے ایک عظیم لشکر کے سپہ سالار بن کر نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے روانہ ہوتے ہیں۔
ایسے ہی صحابہ میں